صورت یوسف آیت نمبر 41 to 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحبی، اے دونوں ساتھیوں، السجنی قید خانے کے، اما رہا احدکما تم دونوں میں سے ایک، فیسقی تو وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو یا اپنے آقا کو، خمرن شراب، و اما الآخر اور رہا دوسرا، فیسلب تو وصولی دیا جائے گا، فتاکل پس کھائیں گے، الطیر پرندے، من رأسہ اس کے سر میں سے، قضی فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، الذی جو کہ فیہ اس میں، تستفتیان تم دونوں پوچھ رہے تھے یا تم دونوں سوال کرتے ہو۔ اے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے آقا یعنی مصر کے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور رہا دوسرا تو وصولی چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ وقالا اور کہا، للذی اس سے جس نے، ظنا اس نے سمجھا، انہو کہ بے شک وہ، ناجن نجات پانے والا ہے، منہما ان دونوں میں سے، اذکرنی ذکر کرنا میرا، عند ربک اپنے مالک کے پاس، فانساہ تو بھلا دیا اسے، الشیطان شیطان نے، ذکر کرنا، ربی اپنے مالک کے پاس، فلبث سو وہ ٹھہرا رہا، فی السجن قید میں، بضع سنین چند سال۔ اور پھر ان میں سے جس کے متعلق یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے آقا سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں ہی رہا۔ وقالا اور کہا، المالک بادشاہ نے، انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں، سبع سات، بقرات گائیں، سمان موٹی تازی، یاکلوہن کہ وہ کھا رہی ہیں انہیں، سبع سات، عجاف دبلی گائے، وسبع اور سات، سنبلات بالیاں، خضر سبز یا سرسبز، وأخر اور دوسری، یابسات خشک، یا ایہا اے الملأ سردارو، افتونی تم مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان اگر تم ہو، للرؤیا خواب کی، تعبرون تعبیر کرنے والے۔ اور ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور سات بالیاں ہیں اناج کی، اور دوسری سات سوکھی ہوئی بالیاں ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو یا ان کا مطلب جانتے ہو۔ قالو انہوں نے کہا، اضغاث یہ پریشان باتیں ہیں، احلام خوابوں کی، وما اور نہیں ہے، نحن ہم، بتاویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین ہرگز جاننے والے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ وقالا اور اس نے کہا، الذی جس نے، نجات پائی، منہما ان دونوں میں سے، وادکر اور یاد آیا اسے، بعد امت ایک مدت کے بعد، انا انبئکم میں بتاتا ہوں تمہیں، بتاویلہ اس کی تعبیر، فارسلون سو تم سب مجھے بھیج دو۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب یہ بات یاد آئی، اس نے کہا کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔ یوسف اے یوسف، ایہا اے الصدیق نہایت سچے، افتینا تعبیر دو ہمیں، فی سبع بقرات سات گایوں کے بارے میں،
سیمان جو موٹی تازی ہیں، یا کلو ہننا کہ وہ کھاتی ہیں انہیں، سب ان 7 ایجاف ان دبلی گائے، و سب اور 7 سنبلات بالیاں، خضرن سرسبز، و اوخارا اور دوسری یابسات خشک، لعلی ارجعو تاکہ میں واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ یعلمون جان جائیں یا جان لیں۔ اس نے جا کر کہا کہ اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں جنہیں 7 سوکھی، شاید میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ ان کا مطلب جان جائیں۔ قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، تزرعون تم سب کاشت کرو گے، 7 سنین 7 سال، دابن لگاتار، فما تو جو حسد تم کاٹو، فذروہ تو تم سب چھوڑ دو اسے، فی سنبلہ اس کی بالیوں میں ہی، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما اس میں سے، تاکلون تم سب کھا لو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ تم خوراک کے لیے کھا لو یا نکال لو، اور باقی کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو۔ ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، سب ان 7 سال، شداد سخت، یا کلنا وہ کھا جائیں گے، ماں جو قدم تم نے پہلے رکھا ہوگا یعنی ذخیرہ کیا ہوگا، لہنا ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما اس ذخیرے میں سے جو تحصنون تم سب محفوظ رکھو گے۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے اس وقت ذخیرہ کیا ہوگا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کیا ہوگا۔ ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ اس میں، یغاث بارش ہوگی یا بارش دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں، یاسرون وہ سب نچوڑیں گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ وقالا اور کہا، الملک بادشاہ نے، ایتونی تم سب لے آؤ میرے پاس، بہی اس کو، فلما پھر جب، جاءہ الرسول آیا ان کے پاس قاصد، قالا فرمایا یوسف علیہ السلام نے، ارجع تو واپس جا، الی ربک اپنے مالک کے پاس، فاسألہ پھر پوچھ اس سے، ما بالو کیا حال ہے، النسوۃ ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے، قطعن کاٹ ڈالے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، انا بے شک ربی میرا رب، بکیدہن ان کے فریب کو، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب پیغام رساں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہے۔ قالا فرمایا یا کہا بادشاہ نے، ماں کیا، خطبکن معاملہ تھا تمہارا، اذ جب، راوتن تم نے پھسلایا، یوسف کو، عن نفسہ اس کے نفس سے، قلنا تو انہوں نے کہا، حاشا للہ اللہ کی پناہ یا اللہ کی پاکیزگی ہے، ما نہیں، علمنا ہم نے معلوم کیا یا ہم نے جانا، علیہ اس پر، من سوء کوئی برائی، قالت کہا، امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی نے، الآن اب، حسحس ظاہر ہو گیا، الحق حق، انا راودتہ میں نے ہی ورغلایا تھا اسے، عن نفسہ اس کے نفس سے،
وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لَمِنَ الصَّادِقِينَ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو پھانسنے کی کوشش کی تھی؟ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگیں حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا ایک شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا ہے تو میں بھی بتا دوں کہ وہ میں ہی تھی جس نے اس کو ورگلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا تھا۔ ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم نہیں آخن ہو میں نے خیانت کی اس کی بالغیبی عدم موجودگی میں، وَأَنَّ اور بے شک اللہ لا نہیں یہدی ہدایت دیتا یا چلنے دیتا کید الخائنین خیانت کرنے والوں کی چال۔ یوسف نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کے در پردہ اس سے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔